آج گل صاحبہ پہلے یہ بتائیے، چلیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب یہ تو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس بھی کچھ اچھا نقشہ پیش نہیں کر رہے تھے آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے کورونا کے اعتبار سے. آپ نے دیکھے ہوں گے ریمارکس، کیا کہیں گے؟ ایک تو تھینک یو وسیم بادامی صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می. انفارچونیٹلی نہ میں آپ کا انٹرو سن سکی، نہ میں آپ کی 10-15 منٹ بعد سن سکی. کوئی ساؤنڈ میں کوئی پرابلم تھا. ایک تو 11th آور ہے، پورے دن کے تھکے ہوئے ہیں جی، پورے دن کے تھکے ہوئے 11th آور ہے، اوپر سے آپ کے ڈائریکٹ مسامانہ سوال بھی شروع ہو گئے. تو آپ نے ڈائریکٹ جی مجھ سے بلاول کا پوچھ لیا، میں آپ نے جو بھی ان کی ساؤنڈ بائٹس نہیں بلاول کا تو میں نے حوالہ دیا، میں نے کہا کہ عدالت کی ریمارکس بھی کوئی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. میں عدالت کے اوپر تو کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی. سپریم کورٹ میرے لیے انتہائی محترم ہے، لیکن میں ذرا ان کے اوپر ضرور کمنٹ کرنا چاہتی ہوں جن کی 12 سال سے کانسٹنٹ جو ہے وہ سندھ کے اندر حکومت ہے، اور 5.5 ٹریلین 5.5 کھرب کا جو ہے ان کا صحت کا بجٹ ہے. اور وہ ابھی تک سنا ہے کہ یہ فرزند زرداری صاحب جو ہے، یہ سنا ہے میں نے کہ یہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھنے والا بھی اپنی تعلیم کو ضائع کر رہا ہے اور کانسپریسی تھیریز، سازش کے اوپر یقین کر رہا ہے، تو پھر ان کے سندھ میں واقعی مجھے پھر یقین ہے کہ 94% لوکل ٹرانسمیشن ہوگی. وہ یقیناً فیلئر کا شکار ہوں گے، کیونکہ ابھی تک بہت سارے لوگ اس کو پتہ نہیں کوئی بائیو کیمیکل وار اور پھر کوئی سازش، پھر کوئی جھوٹ، اس میں اگر ایک اتنی بڑی پوری پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی شامل ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس ایک سازش ہے وفاق کی طرف سے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. میرا خیال ہے وہ سازش کی طرف نہیں، وہ بد انتظامی اور نااہلی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. دیکھیں جی، ہیلتھ جو ہے وہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے، اور اس کا 5.5 کھرب کا جو ہے یہ لوگ پیسے استعمال کر چکے ہیں، اور اس کے اندر فیڈریشن نے اس کے باوجود جواب وہ کچھ اور دے رہی ہے. جی آپ اپنا جواب کوئی بات نہیں گبول صاحب، کوئی بات نہیں، حوصلہ. ابھی بلاول صاحب ہم سے بار بار پیسے مانگتے ہیں، لیکن اور کہتے ہیں ہماری مدد نہیں کی. 78,000 ہم لوگوں نے ان کو ٹیسٹنگ کٹس دی ہیں، 30,000 ہم نے ان کو N95 ماسک دی ہیں، 1.5 لاکھ ہم نے ان کو جو ہے وہ PPEs یا حفاظتی سوٹ دی ہیں، 30 لاکھ ہم نے ان کو سرجیکل ماسک دیے ہیں، 27 ارب ہم نے احساس کے فالت سے کیش پروگرام دیا ہے. NCCC میں اور NCOC میں ان کے چیف منسٹر صاحب، ان کے ہیلتھ منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں، وہ پرائم منسٹر عمران خان کو وزیر اعظم مانتے ہیں، اور وہ اپنی سجیشنز دیتے ہیں، اور ان کی سجیشنز سر آنکھوں پہ ہوتی ہیں، اور وہ پھر ایڈریس ہوتی ہے پبلک کو، پورا پاکستان اس کے اوپر عمل کرتا ہے. لیکن جب NCCOC سے اور NCC سے باہر وہ نکل جاتے ہیں تو ظاہری بات انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو اپنی پرفارمنس دینی ہوتی، وہ پھر سیاسی نعرے بازی شروع ہو جاتی ہے. یقین کرے وسیم، میرے پاس اس بات کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ فار گاڈ سے کہ اگر ابھی بھی لیم ایکسکیوزز کا ہی ہم نے یہ آنسر کرنا ہے تو پھر لوکل ٹرانسمیشن پر سندھ میں 94% ضرور ہوگی. سندھ میں لوکل ٹرانسمیشن 94% ہے، اور باقی صوبوں میں کیا ہے؟ ویسے تو تمام صوبوں میں پاکستان میں یہ بھی دیکھیں غلط فگر. کل شہری رحمان سینیٹر ہیں اور میں بڑی ان کی عزت کرتی ہوں، خاتون ایک اچھی پولیٹیشین ہے. کل انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ جی 27% جی انہوں نے 27% کہا، شاید رفیع بخاری صاحب نے کہا کہ 6% ہے ویسے، لیکن لوکل ٹرانسمیشن آپ کہہ رہی سندھ میں 94% ہے، اور باقی صوبوں میں کیا ہے؟ جی سوری، لوکل ٹرانسمیشن سندھ میں 94% ہے، باقی صوبوں میں کیا ہے؟ نہیں باقی سب میں ویسے تو اب تو یعنی ٹوٹل 6% سے باہر سے باقی 94% تمام پاکستان میں اوورآل ہے. سندھ اور پنجاب ٹاپ پہ ہیں، ویسے تو آبادی بھی زیادہ ہے. میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اب ایک سیکنڈ ٹریجیکٹری آ رہی ہے، بہت ہائی ویو آ رہی ہے. اگر ابھی بھی ہم رسپانسبلٹی ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے تو دیکھیں ملک بھی ہم نے کھولنا ہے. آپ کے سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کے انتونیو گوتیرس اور آپ کے ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ 28 کروڑ لوگ جو ہیں وہ قحط کی وجہ سے، بھوک افلاس کی وجہ سے فوت ہو سکتے ہیں. سب سے بڑا دنیا کا قحط. لیکن مجھے بات یہ بتائیں پھر اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، باقی مہمان بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن اگر ایک تو یہ کہ آپ اس کا مطلب جو بھی کانسپیریسی تھیوری پھیلا ہے اس کی مذمت کرتی ہیں نا، اس لیے کہ سندھ اسمبلی میں آپ کے سینئر رہنما ہیں، خرم شیر زمان ان کا نام ہے، انہوں نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا. انہوں نے کہا پاکستان میں C کیٹیگری کا کورونا ہے.
اب پتہ نہیں کورونا کی کیٹیگریز کب ایجاد ہوئی تو ہمیں نہیں پتا تھا اس سے پہلے. پھر انہوں نے کہا کہ سندھ میں جو آتا ہے اس کو کورونا کا پیشنٹ ڈال دیتے. تو پھر اس کا مطلب آپ ان کی بھی مذمت کرتی ہیں جو بھی کورونا کے حوالے سے ایک ممبر نیشنل اسمبلی کو یا پروونشل اسمبلی کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا, مذمت کرتی ہے اس کی, پھر تو عام لوگوں میں کنفیوژن ہی پھیلے گا. دیکھیے وسیم میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ پورے دن کے میں تھکی ہوئی 11th آور ہے, اوپر سے آپ کے معصومانہ سوال ہے, لیکن میں بھی آپ کو معصومانہ جواب دیتی ہوں. دیکھیے شرجیل میمن صاحب نے ٹیسٹ کروایا تو ان کا جو گورنمنٹ کا تھا وہ پازیٹیو آ گیا, جو انہوں نے پرائیویٹ سے کروایا وہ نیگیٹیو آیا, یا وائس ورسا ہے. اور اس کے علاوہ بھی چیزیں اگر دیکھیں دنیا میں ایک فیصل سبزواری کے ساتھ بھی یہی ہوا, روبینہ اشرف صاحبہ کے ساتھ بھی یہ ہوا, اور اسد قیصر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا, حالانکہ انہوں نے سندھ سے نہیں کروایا تھا ٹیسٹ. ایگزیکٹلی. تو یہ مسئلہ سندھ اسپیسیفک تو نہیں ہوا نا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جی نہیں, اور دوسرا یہ کہ امیونٹی کے لحاظ سے اور ریجنز کے لحاظ سے اور اپنی علاقائز کے حساب سے دیکھیں, ابھی جو عمران خان اینکر GNN کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے 3 مہینے میں نے اور میری فیملی نے ہم گھر سے باہر تک ہم نے قدم نہیں رکھا, پھر بھی اس کے باوجود ہمیں ہو گیا. اور کچھ لوگوں میں سمٹمز بہت واضح ہیں اور کچھ میں گھر والوں میں بالکل نہیں ہے. جی عمران خان جو اینکر ہے ابھی دیکھیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں وہ کیٹیگریز کے حوالے سے حیران ہو رہا تھا. پوائنٹ ٹھیک ہے. میں ذرا اب نبیل قبول صاحب, جب عمران خان صاحب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اسی پروگرام میں بیٹھ کر تنقید کی تھی عمران خان صاحب پہ کہ سر آپ پروونشل گورنمنٹس پر اعتراض کریں, آپ کا حق ہے, جمہوری ملک ہے, صحیح ہے, لیکن یہ کہنا, جب خان صاحب نے کہا نا کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ مر جائیں, تب میں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ کی نیت پر تو شک نہیں کریں. کون گورنمنٹ چاہے گی کہ لوگ مر جائیں؟ اور جب ایک لیڈر یہ بیان دے گا تو نیچے لوگ بھی اس کو فالو کریں گے, لڑائی کریں گے. اب بلاول صاحب نے وہی بات کی کہ کورونا پھیلایا جا رہا ہے, عذرا پیچو صاحبہ نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مر جائیں. سیاست کو ایک حد سے زیادہ نیچے تو نہیں لے کے جانا چاہیے نا نبیل قبول صاحب. دیکھیں وسیم, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کورونا کی تو پھر سیاست شروع ہو جاتا ہے. ہونی تو نہیں چاہیے, جب پہلے دن سے ہونی نہیں چاہیے, بالکل پہلے دن سے جب چیف منسٹر سندھ کہہ رہے تھے کہ 18 امینڈمنٹ ہے, ہمارے پاس خود ہماری اتھارٹی ہے کہ ہم فیصلہ کریں لاک ڈاؤن کے حوالے سے, اور انہوں نے 23 مارچ کو سخت لاک ڈاؤن کیا. آپ نے خود دیکھا, آپ کراچی میں رہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, لاک ڈاؤن پہ سیاست شروع ہو گئی. فوراً پرائم منسٹر صاحب آ گئے اور لاک ڈاؤن کی مخالفت کرنے لگے. آج وہی پرائم منسٹر کے آپ 1-2 کلپس نکالیں, آج سارا دن ٹویٹر پہ چل رہا ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ کورونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے, اور کورونا صرف ایک فلو ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قوم کو کہا گھبرانا مت. آج وہی پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ آنے والے دن بہت خطرناک ہونے جا رہے ہیں, یعنی اتنی زیادہ قوم کو ڈرا رہے ہیں. ہم جب کہتے ہیں, اگر چیئرمین بلاول نے یہ بات کہی ہے کہ پھیلایا گیا, تو ہم اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے, بالکل پھیلایا گیا. جب آپ وفاقی حکومت بارڈرز کھول دیتے ہیں اور آپ وائرس کیریئرز کو آنے دیتے ہیں پاکستان کے اندر اور ان کو کنفائنڈ نہیں کرتے آئسولیشن میں, تو آپ نے پھیلایا پھر ان کو. اور آپ پھر عید سے پہلے 1 ہفتہ پہلے لاک ڈاؤن ہٹاتے عید سے پہلے, اور آپ نے بازاروں کی حالت دیکھی, آپ نے طارق روڈ دیکھا, آپ نے صدر دیکھا. انہوں نے کہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب یہ بات کہتے ہیں نا وہاں پر, اور سندھ اپنا الگ فیصلہ کرتا. انہوں نے کہا تھا کہ صوبے اپنا کہا مراد علی, کہا نہیں کہا نا مراد علی شاہ. آپ کہتے ہیں ہمارا فیصلہ ہم لاک ڈاؤن برقرار رکھیں گے. وسیم بات یہ ہے کہ 3 مہینے سے وفاق کی پریشر, اور پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز کے خلاف تو نہیں جا سکتے. سپریم کورٹ کا بھی یہی آرڈر تھا. تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی, آپ لوگ چاہتے ہو, اور یہ چیف منسٹر نے بھی کہا, میں نے بھی اپنے شو میں کہا کہ جتنے لوگ اب مریں گے اس کے ذمہ دار جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہوگا. آپ کا جو یہ مرزا صاحب ہے, مجھے بتائیں, ہیلتھ کے ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ ہے, یہ WHO کے ڈائریکٹر ہے. یہ بات آپ لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے یا ہے, مجھے نہیں پتا, یا شاید میں غلط ہوں, آپ اس کی تصدیق کرائیں, یا تصدیق کرائیں. WHO کا ڈائریکٹر ہے, WHO کا بالکل WHO کا ڈائریکٹر رہے یار. نہیں رہے ہیں, ریزائن کر کے ادھر آئے. نہیں WHO کے ڈائریکٹر ہیں, رہے, اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن رہے ہیں. ابھی کیا پتا ریزائن کر کے آئے فیڈرل گورنمنٹ. دیکھیں ابھی تو جو بھی جس کی بھی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے اس کو جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ کے جو ہے ٹرین کے ڈبے میں بٹھا دیتے, بھئی آ جاؤ اسپیشل اسسٹنٹ بن جاؤ. بات یہ ہے کہ آپ ابھی ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو, جب روزانہ 5000 کیسز ہے. اور میں آپ کو بتا دوں
15 जून के बाद ये केसेस बढ़ते बढ़ते 25 जून में रोजाना ये केसेस जो है 10,000 के करीब हो जाएंगे। अल्लाह रहम करे। और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि 2 लाख क्रॉस कर जाएगा एंड ऑफ जून। हमें बताएं कि हमें आप सपोर्टिव है नहीं, हमारे फेडरल गवर्नमेंट, आप हमें किसी किस्म का सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। आपने जितना ये फंड जो आपने जमा इकट्ठा किया है कोरोना के लिए, ये आप किस पे खर्च कर रहे हैं हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप फंडों की बात करते हैं, अभी तहरीक इंसाफ की जो मिनिस्टर बैठी हैं उन्होंने पूरा कहानी, आपने सवाल कुछ किया वो जवाब कुछ आपको दे रही हैं। बात यह है कि आप लोग फंड्स के चक्कर में नहीं रहे, अपनी आवाम हमारी कौम नहीं समझने वाली, ये मैं आपको साफ बताऊं। ये जितने वायरस है कौम ने खुद अपने ऊपर जो है खुद अपने घर में लेकर आए हैं। अच्छा। हमारी कौम नहीं समझने वाली है, इसलिए सख्त से सख्त लॉकडाउन दोबारा लगना चाहिए। तो सिंध में करें ना, गवर्नमेंट सिंध में क्यों नहीं कर सोच रही है। मैं कह रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं, मेरी जान सुन लो, मैं कह रहा हूं सिंध में वफाकी हुकूमत चंद दिनों के अंदर जो है सख्त से सख्त लॉकडाउन करने जा रही है, मोस्ट प्रॉब्ली 15 तारीख के बाद। नहीं, सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है। सिंध गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, 15 जुलाई के बाद, 15 जून के बाद, 15 जुलाई के बाद, 15 जून के बाद, या आप सिंध गवर्नमेंट 15 जून के बाद हमें खतरा है, सख्त लॉकडाउन करने जा रही है। अच्छा, सही है, ठीक है। इसलिए क्योंकि हमें खतरा ये है कि कराची के शहर में जो है 5,000 से ज्यादा केसेस जब शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। अल्लाह रहम। 15 जून के बाद सिंध गवर्नमेंट लॉकडाउन करने जा रही है, सख्त से सख्त। ये नबील कबूल साहब कह रहे हैं। जावेद अती साहब, एक तरफ ये सारा मामला चल रहा है, दूसरी तरफ वो नैब की पेशियां और वो सारे मामला अपनी जगह चल रहे हैं। क्या इत्तला आपकी? कल सुबह पेश हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब नैब के सामने एक बार फिर? अगर इजाज़त दें तो मैं पहले इस पे बात करूं। फरमाएं हुक्म। मैं एक गुजारिश करूंगा कि जो अभी आपने बिलावल भुट्टो के हवाले से जो क्लिप सुनवाया है, हाँ। जो मैं समझा हूं वो ये है अपना वसीम साहब कि ईरान के बॉर्डर से लेकर आज तक कोई पॉलिसी हुकूमत की, कोई अहकामात जो अब तक दिए हैं उनमें तजाद से बड़े अहकामात, तजाद से बड़ी हिकमत अमली, ये है वो वजह जिसकी वजह से हम रो रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को लावारस छोड़ दिया गया है। इनका कोई वाली वारस नज़र नहीं आ रहा। आप ये देखें कि कोई भी हुकूमत हो, हाँ। उसकी जिम्मेदारी होती है कि कौम को फैसिलिटेट करना। आप सरकारी अस्पतालों में देख लें, आप प्राइवेट अस्पताल तो लेने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर इमरान खान साहब जो फरमाते हैं वो क्या फरमाते हैं, कभी ये भाषण हमें देते हैं कि इससे डरना नहीं है, जो भी नबील कबूल साहब कह रहे थे या आपने भी बात की, हाँ। और कभी वो कहते हैं एलोपैथिक से इलाज करूंगा, कभी कहते हैं होम्योपैथिक से इलाज करूंगा, और कभी हकीम इमरान खान साहब बन जाते हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करने का सोच रहे हैं। ये नीम हकीम जो इमरान खान साहब हैं, ये तो लेके बैठ के हैं पूरी कौम को। अब तक कोई किसी किस्म की हिकमत अमली नाम की चीज नहीं आ रही पूरी पाकिस्तानी कौम को। एक बात ये है। और जहां तक आपने नैब का जिक्र किया, हाँ। तो यार मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितने मसाइल हैं। वसीम बदामी साहब, आप भी ये कह के थक गए हैं, हम सुन सुन के थक गए हैं कि हर बंदा कहता है कि एहतसाब होना चाहिए, भाई इससे इनकारी कोई भी नहीं है, हाँ। मगर एहतसाब के नाम पे अगर इंतकाम की बू आएगी, अगर आप इंतकाम ले रहे होंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि एतमाद कौन करेगा इस एहतसाब की। जावेद साहब, आप लोग कहते थे कि अगर एहतसाब शफाफ है तो करो ना, अपने तरीन को अपने से दूर करो ना। वो तो दूर कर नहीं सकते, इसलिए कि वो तो तुम्हारी एटीएम मशीन है। हो गए तरीन साहब दूर। आप कहते थे कमीशन रिपोर्ट में लाओ ना तरीन का नाम, आ गया उनका नाम। आप कहते थे उनकी सब्सिडी का हिसाब लो ना, हो गया हिसाब, वो भी हो रहा है। शाहिद खाकान ने सब्सिडी दी 20 अरब की, उसका भी हिसाब हो रहा है, उनके दौर में भी हो रहा है। अब तो आपको नजर आ रहा है ना, होता है नहीं आपको। आप जो ये मासूम बात कर रहे हैं ना, मासूमाना, ये मैं बात इस तरह नहीं करने दूंगा। बात सीधी सी है कि सब्सिडी देना ना जुर्म है ना हराम है, ये हम पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। मगर मैं ये जो इतराज है वो ये है कि अगर आपकी कोई पैदावार, कोई प्रोडक्शन जो है सरप्लस है, तो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त देनी चाहिए हुकूमत वक्त को।
آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی، اس سے ریٹ کم ہوئے یا بڑھے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر ریٹ بڑھ رہے تھے اور شارٹیج تھی پاکستان کے اندر تو آپ کو ایکسپورٹ بند کر دینی چاہیے تھی۔ دوسرا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ کیا جہانگیر ترین جو ہیں انہوں نے خود سے ایکسپورٹ کرنے کی حکم صادر کر دیا یا اس کی اپروول ملی؟ اور اگر اپروول ملی ہے تو اس میں کیا پرائم منسٹر صاحب شامل نہیں ہیں؟ اور یہ رپورٹ جو ہے جس پر آپ کہتے ہیں ایمان لے آئے ہم ایمان تب لائیں گے جب پوری پاکستانی قوم کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس رپورٹ پر ہم اس لیے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اگر تو عمران خان سمیت اسد عمر، رزاق داؤد اور عثمان بزدار خود کو ذمہ وار مانے جانے اقرار کریں تو اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ کوئی جہانگیر ترین کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کہہ رہے تھے جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی کرو، آج آپ کہہ رہے ہو معصوم انتقامی بلایا جا رہا ہے۔ اسی پر نہ ہی سمجھیں، ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ آ گیا، میں بریک لینے